بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان باب العلم چکوال کی جانب سے فراز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے ہم کوفہ کی زیارات کی سیریز شروع کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی جو زیارت ہے جناب میثم تمار، جو کہ مولا علی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ آپ کو تمار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کوفہ کے بازار میں کھجور فروشی کا کاروبار کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے میثم کو ان کی شہادت کی کیفیت اپنے جاز محمد کے ذریعے سے دکھائی، آپ کو لٹکائے جانے کی خبر دی اور بشارت دی کہ ان کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے مزاحمت کا صلہ یہ ہوگا کہ وہ آخرت میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ اعلیٰ رتبے پر فائز ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ میثم روزانہ اس درخت کے ساتھ کھڑے ہوتے، نماز بجا لاتے اور اس درخت سے گفتگو کرتے۔ میثم اپنی شہادت کی خبر دوسروں کے لیے بھی نقل کیا کرتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جس وقت حضرت مسلم اور ہانی کو قتل کیا تو اسے یہ اندیشہ تھا کہ حضرت میثم تمار جو کہ اس وقت کوفہ سے باہر تھے، اگر کوفہ واپس آ گئے تو مومنین کو اکٹھا کر لیں گے، اس لیے اس نے حکم دیا کہ انہیں مدینہ کے کوفے کے باہر سے ہی گرفتار کیا جائے۔ عبید اللہ کے سپاہیوں نے حضرت میثم کو قادسیہ کے مقام پر گرفتار کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ بعض افراد نے میثم کی طرف اشارہ کر کے عبید اللہ سے کہا، یہ شخص علی کی نظر میں سب سے محبوب تر تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، افسوس ہو آپ پر، کیا علی اس اجمی کا اس قدر احترام کرتے تھے؟ اور پھر کہا، کیا تم میثم ہو؟ میثم نے کہا، ہاں۔ عبید اللہ نے کہا، علی ابن ابی طالب سے اظہار نفرت کرو۔ میثم نے جواب میں کہا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم، میں تیرے دونوں پاؤں ہاتھ کاٹ دوں گا اور تجھے دار پر چڑھا دوں گا۔ میثم نے اس پر جواب دیا کہ اس دن میرے مولا نے مجھے اس دن کی خبر دی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا، تیرے مولا نے اور کیا کہا؟ تو میثم نے جواب دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ پاؤں اور زبان کو کاٹ دیا جائے گا اور تجھے دار پر چڑھا دیا جائے گا۔ عبید اللہ نے پوچھا کہ تیرے مولا نے اور یہ نہیں کہا کہ یہ کام کون سر انجام دے گا؟ تو جناب میثم نے جواب دیا، ہاں، فرمایا تھا کہ بنی امیہ کا ایک زنا زادہ عبید اللہ ابن زیاد یہ کام کرے گا۔ جب یہ سنا تو عبید اللہ ابن زیاد شدید غضبناک ہوا اور میثم کے جواب میں کہا، میں تیرے ہاتھ پاؤں تو کاٹوں گا لیکن تیری زبان کو چھوڑ دوں گا تاکہ تیرے مولا کا جھوٹ ثابت ہو جائے معاذ اللہ۔ تو میثم نے کہا، میرے مولا نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے اسے انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے جبرائیل سے اور جبرائیل نے خدا سے سنا ہے، تم ان کی کیسے مخالفت کر سکتے ہو؟ میں عصر اسلام میں پہلا شخص ہوں گا جس کی زبان پر لگام دی جائے گی۔ عبید اللہ نے میثم کو مختار ثقفی کے ہمراہ زندان میں ڈال دیا جو کہ پہلے سے ہی قید تھے۔ عبید اللہ نے حکم دیا کہ میثم کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں دار پر لٹکا دیا جائے۔ لیکن حضرت میثم فضائل اہل بیت کے بارے میں احادیث بیان کرنے لگے اور کہنے لگے، اے لوگو، جو بھی امام علی علیہ السلام کی احادیث سننا چاہتا ہے وہ میرے قریب آئے۔ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوئے اور ان کے کلام کو سننے لگے۔ ابن زیاد کو خبر دی گئی کہ میثم نے دار پر بنی امیہ کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ عبید اللہ نے ایک ملازم کو بھیجا تاکہ ان کی زبان کاٹ دی جائے۔ مامور نے میثم تمار کے پاس آ کر کہا، اپنی زبان کو باہر نکالو تاکہ میں اپنے امیر کے حکم سے اسے کاٹوں۔ میثم نے جواب دیا، کیا عبید اللہ یہ تصور نہیں کرتا تھا کہ میرے مولا جھوٹ بولتے ہیں؟ لو یہ لو میری زبان ہے۔ اور اس کے بعد اپنی زبان باہر نکالی۔ ملازم نے بڑی بے رحمی سے ان کی زبان کو کاٹا اور میثم کا چہرہ خون سے خضاب ہوا۔ بالآخر تیسرے دن جب میثم دار پر لٹکے ہوئے تھے، ایک ملعون نے خنجر سے ان کا پیٹ چاک کیا اور اس طرح ان کو شہید کیا گیا۔ میثم امام حسین علیہ السلام کے عراق میں داخل ہونے سے 10 دن پہلے 22 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئے۔ میثم کی شہادت کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے ان کے جنازے کو دار سے اتار کر دفن کرنے کی اجازت نہ دی۔ شہادت کے بعد ایک مدت تک میثم کا پاک بدن دار پر رہا۔ میثم کے 7 ہمکار خرامہ فروش جو کہ مسلمان تھے اور غیرت مند اور دیندار تھے اس منظر کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں اس جگہ کے قریب آگ روشن کی اور کچھ لوگ اس آگ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ محافظ اس آگ کی طرف آئے۔ قدرتی طور پر جب محافظ آگ کی روشنی میں کھڑے تھے ان کی آنکھیں تاریکی میں یعنی اندھیرے میں دار کے منظر کو نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ چند افراد نے اپنے آپ کو جسد مبارک کے پاس پہنچایا اور اسے دار سے اتار کر ایک خشک شدہ تالاب میں سپرد خاک کیا۔ صبح ہوئی تو مامورین نے جنازے کو دار پر نہ پایا۔
پھر ابن زیاد کو خبر پہنچی۔ ابن زیاد نے ایک بڑی جماعت کو میثم کا جنازہ تلاش کرنے کا حکم دیا، لیکن بڑی تلاش اور کوشش کے باوجود بھی انہیں کہیں اس جنازے کا سراغ نہ مل سکا اور وہ مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ تو یہ جناب میثم تمار جو کہ مولا علی علیہ السلام کے صحابی تھے، یہ ان کی زیارت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں مولا علی علیہ السلام کا گھر جو کہ بیت الشرف یہاں پہ کوفہ میں موجود ہے، اس کی زیارت کریں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو ملاحظہ کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔